ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا یرید بکم ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں سہولتیں دینا چاہتا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی، کوئی مشکل چیز نہیں رکھی۔ تو اللہ بہت مہربان مشفق ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں آسان ترین دین دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند تھی، نفع بخش تھی، اللہ نے ہمیں بتا بھی دی اور دے بھی دی۔ جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے وہ، یا ہماری روحانیت کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے، اللہ رب العزت نے ان سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، ہمیں اطلاع دے دی ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو چیزیں ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہیں، پریشانی کا باعث ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ دعا اکثر علماء یا قاری حضرات نماز میں تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے اللہ اگر ہم سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، نادانی ہو گئی، اس نسیان کی صورت میں یا غلطی کی صورت میں اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھتے ہوئے، نمازوں میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے یہ دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگلی دعا کیا ہے؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے کندھے پر وہ بوجھ نہ ڈال، وہ وزن نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمت نہیں۔ وہ بوجھ، وہ مشکلات جو ہم سے پہلے لوگوں کو تو نے دی تھی، ان کے کندھے پر تو نے ڈال دی۔ ولا تحمل علینا اصرا، اصر کہتے بوجھ کو، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، جو ان کے دین میں مشکلات تھیں، جو ان کے دین میں تنگیاں تھیں، جو ان کے لیے بوجھ تھے، یا اللہ ہمارے کندھے پر وہ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به،
اللہ جس وزن کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمت نہیں، استطاعت نہیں، یا اللہ تو ہم ہمیں نہ دے۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے۔ اب اس سے بڑی کوئی اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے انسانوں کے ساتھ؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا وہ انتہائی آسان ہے، رخصتیں ہی رخصتیں، سہولتیں ہی سہولتیں، آپشن ہی آپشن، متبادل راہیں، متبادل احکام، متبادل سسٹم۔ پھر اوپر سے اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ اگر کچھ ہو جائے نسیان بول چوک تو تم نے کہنا ہے یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ دکڑ نہ کرنا ہمیں، اور یا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں اللہ نے بہت آسان دین دیا، رخصتیں اتنی، سہولتیں اتنی کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ کسی امت کو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنی امتیں آئیں، اللہ نے کسی کو اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں، اتنی رخصت، اتنے آپشن نہیں دیے جتنے امت مسلمہ کو دیے، مجھے اور آپ کو دیے۔ کسی امت کے لیے قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، صدقہ خیرات میں سے ایک لقمہ بھی لینا جائز نہیں تھا، اور مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ آگ آتی جلا جاتی، ہماری باری آئی تو اللہ نے فرمایا تم خود کھا لو، پی لو، صدقہ کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ روزے ہیں تو مریض اور مسافر کو چھوٹ دے دی، اگلے 11 مہینوں میں چاہو نماز کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں ہمت تو بیٹھ کر پڑھو، نہیں ہمت تو لیٹ کر پڑھو۔ پھر مسجد میں پابندی نہیں ہے، بھئی مسجد میں نماز باجماعت پڑھو، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، مسجد نہیں مل رہی، راستے میں پڑھ لو، ریل گاڑی میں ہے وہاں پڑھ لو، جہاز میں ہیں 15 18 گھنٹے جہاز اڑتا رہتا ہے، بعضوں کا 5 نمازیں جہاز میں ہو جاتی ہیں، جہاز میں نماز پڑھ لو۔ سمندر میں آپ سفر کر رہے ہو، 15 20 دن، 25 مہینے کا سفر ہے سمندر میں، کہیں خشکی نہیں ہے، کہیں مسجد نہیں ہے، کہیں عبادت گاہ نہیں ہے، ہر طرف پانی پانی ہے، آپ جہاز میں، شپ میں نماز پڑھ لو۔ پانی نہیں ملتا، سفر میں ہو، کہیں جا رہے ہو، مریض ہو گئے، نہیں پانی استعمال کر سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تیمم کر لو۔ تیمم بہت آسان ہے، کسی نبی کی امت کے لیے تیمم نہیں تھا، پانی سے وضو کرنا ہے بس، اور نماز عبادت گاہ میں پڑھنی ہے۔ کسی نبی کی امت کے لیے جائز نہیں تھا کہ جو عبادت کے لیے مخصوص جگہ اس کے ہٹ کر کے نماز پڑھ سکے، نہ۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہیں وضو کرو، نماز پڑھ لو، جماعت سے پڑھو، انفرادی پڑھ لو، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں پانی ملتا، تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، گاڑی روک کے وہی نماز پڑھ لو، مسجد دور تک ہے ہی نہیں، جہاں سیدھا کر سکتے ہو کرو، پوری زمین مسجد بنا دی، پوری زمین میں نماز پڑھو۔ جی طہور پاکیزگی کا باعث ہے۔ میں کہتا ہوں کتنی آپشن ہیں، کتنی سہولتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ سہولتیں نہیں ملی، اس سے پہلی امتوں کو نہیں ملی، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آج ہم نے اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے کندھے پر ایسے ایسے بوجھ لاد دیے ہیں، ایسے وزن ڈال دیے ہیں، اپنے گردن میں غلامی کے ایسے توق ڈال دیے ہیں، جن غلامی کے توقوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے آخری نبی بھیجے تھے۔
جن کندھوں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے اپنا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم الانبیاء مبعوث کیے، قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور مشن کیا دیا تھا، ڈیوٹی کیا دی تھی اپنے نبی کو؟ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا النبی الامی، کہ یہود و نصارہ بھی اپنی کتابوں میں تورات انجیل میں اس کا تذکرہ پاتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، تو اس کے مشن کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا نبی ہر ناپسندیدہ کام، ہر گناہ کے کام سے منع کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، منکرات سے منع کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں انسان کے جسم کے لیے، روحانیت کے لیے، اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، یحل لہم الطیبات، میرا نبی ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں انسان کے جسم کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کے دین کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، جتنی خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، یحرم علیہم الخبائث، وہ حرام قرار دینے کے لیے آیا ہے، اسے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، ان سے باخبر کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرا نبی یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے کندھے سے وہ بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے کندھوں میں جو بوجھ پڑے ہوئے تھے نا، وزن، اسر، وہ اتارنے کے لیے آیا۔ یضع کا مطلب اتار پھینکنا۔ والاغلال، اور ان کے گردنوں میں، انسانوں کے گردنوں میں جو غلامی کے توق تھے نا، غلامی کے پھندے تھے، وہ توڑنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے کندھے ہلکے کرنے کے لیے، گردنیں آزاد کرنے کے لیے اللہ نے فرماتے میرے نے اپنا نبی بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مشن ہے۔ اللہ فرماتے سورہ اعراف کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ یہ ڈیوٹی تھی نبی کی، یہ مشن تھا، یہ منہج تھا نبی کا، کندھے ہلکے کرنا، وزن ان کے بوجھ اتار کے پرے پھینکنا۔ جن بوجھوں کے تلے انسانیت کرا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور جو خود ساختہ غلامیوں کے پھندے انہوں نے کے گلے میں پڑے ہوئے تھے، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی، اور جن کی گردنوں میں جو پھندے تھے نا، وہ توڑ کر ان کو آزاد کرنے کے لیے نبی اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، تو جو لوگ اس کی مدد کریں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کی نصرت کریں گے اور نور پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے اس نبی پر اتارا ہے، جس کو لے کر یہ نبی آیا ہے، وہ کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں۔ وہ کون سے اسر تھے، وہ کون سے غلامیوں کے پھندے تھے جو اللہ رب العزت نے جس کو بوجھ کو اتارنے کے لیے نبی بھیجا اور غلامی کے پھندے توڑنے کے لیے، غلام گردنیں آزاد کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا۔ میں صرف 2-3 اشارے کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کہ معاشرے مشرکین مکہ یا دنیا عرب یا اس وقت دنیا کے جو لوگ تھے پوری دنیا کے، ان کے کندھوں پر کیا بوجھ تھا اور غلامیوں کے کیا پھندے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج ہم نے پھر وہ کندھے پر بوجھ ڈال لیے اور غلامیوں کے پھندے ہم نے گلے میں ڈال لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس معاشرے میں نکاح کرنا بہت مشکل تھا، زنا بہت آسان تھا۔ عرب معاشرے میں نکاح
مشکل تھا، بدکاری آسان تھی۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بدکاری سے روک دیا اور نکاح انتہائی آسان کر دیا۔ بہت مشکل تھا نکاح کرنا، شادی بیاہ بہت مشکل تھا، خاص طور پر بچی کا نکاح اتنا مشکل تھا کہ تنگ آ کر وہ بچیوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل یہ زندہ جو بچیاں قتل کر دی گئی چھوٹی، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پیدائش میں آپ کو قتل کیا گیا؟ کیا آپ نے کوئی بندہ مارا ہوا تھا؟ نہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا اور تم مرتد ہو گئی تھی؟ نہیں۔ جرم کیا تھا؟ کس جرم کی وجہ سے آپ کو قتل کیا گیا؟ نہ آپ نے کوئی بندہ مارا، نہ آپ نے مرتد ہوئی، نہ آپ نے کوئی بدکاری کی، شادی شدہ کی سزا رجم ہے وہ بھی نہیں کیا، تو آپ کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ کیا تھا؟ یا اللہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ ان سے پوچھا جائے تم نے کیوں قتل کیا اپنی بچیوں کو؟ بولا اس لیے قتل کیا کہ اس کی جب شادی ہوگی تو اتنے بڑے لمبے چوڑے پروگرام، جہیز، تحفے طائف، گفٹ، دمادوں کے خرچے، سسرالیوں کے خرچے کون برداشت کرے گا؟ ہم تو غریب آدمی ہیں، لہذا ٹھکانے لگا دو۔ بچیوں کا شادی، ان کا نکاح بہت مشکل، بچوں کا نکاح بھی مشکل تھا، بچوں کا نکاح بھی مشکل تھا۔ 8 10 دن کھانے پک رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ برادری آ رہی ہے، مہمان آ رہے، رشتہ دار آ رہے، دوست احباب آ رہے، آج فلاں رسم ہے، آج فلاں رسم ہے، مایوں ہے، ہاں جی سیرا، کیا کیا رسموں کے نام، ہر کمیونٹی کا الگ، ہر برادری کے رسم و رواج الگ، ہر علاقے والوں کا دین الگ۔ پھر نبی آئے، اس نبی نے آ کر کہا بھئی بات سنو، نکاح مشکل نہیں ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے بعد صدیوں تک، اس آخری نبی کی زندگی میں، ان کے شاگردوں کی زندگی موجودگی میں، اور ایک صدیوں تک نکاح کرنا لڑکے لڑکی کا ان کے معاشرے میں ایسے تھا جیسے ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ کیوں جی؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، سارے بیٹھے ہیں، باپ بھی، ماں بھی، بیٹی بھی، بیٹا بھی، سارے بیٹھے ہیں کہ آج کیا پکانا ہے، کس قسم کے کھانے پکانے ہیں، کس قسم کے مسائل ہیں، ہاں جی گھر کی سجاوٹ کیا ہوگی، ہاں جی تحفے طائف کیا ہوں گے، ہیں اور جناب 10 دن مہمان آ رہے ہیں، 10 دن کا خرچہ، اس کے لیے چاول، اس کے لیے تیل، اس کے لیے گھی، اس کے لیے ہاں جی فلانی چیز، اس کے لیے برتن، جو مہمان آئیں گے ان کے لیے بستر، ان کے رہائش۔ نبی نے کہا بولو نکاح پڑھو مسجد میں، آؤ میں نکاح پڑھاؤں گا، نکاح میں پڑھا دو، چلو نکاح ہو گیا مسجد میں، خود پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، 5 7 بندے اکٹھے ہوئے نکاح پڑھ لیا لڑکے کا، ٹھیک ہے بھائی، 10 15 اکٹھے ہو گئے، 20 50 اکٹھے ہو گئے، چپ کر کے نکاح پڑھو۔ ہاں نکاح پڑھ لیا، لڑکی کو رخصت کرو، رخصت ہو گئی، اب لڑکے کو اولیم ولو بشاتین، اس کو ولیمہ کر، جو استطاعت ہے، جو ہمت ہے، کر ولیمہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی بچیاں اسی طرح رخصت کی، اپنی بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور پھر فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، اپنی بیٹی لخت جگر
دو بیٹیاں پہلے، ہاں زینب تیسری اور فاطمہ چوتھی، ام کلثوم، رقیہ، زینب رخصت کر دی، اور پھر آخر میں علی بن ابی طالب کو فاطمہ تو زہرا کا نکاح کر دیا، نکاح ہوا آسانی سادگی سے نکاح ہو گیا علی بن ابی طالب کا۔ فرمایا علی کوئی حق مہر دے، فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا وہ جو حتمی زرہ میں نے دی تھی نا وہ غزوہ بدر میں کافر، وہ کہاں ہے؟ بولا بھائی یہ دے، چل حق مہر میں زرہ دے۔ اچھا جی، ولیمہ علی بن ابی طالب کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ولیمہ کرنے کا جو انہوں نے تھوڑا بہت کیا کر لیا، اپنی بیٹیاں اس طرح رخصت کر دی سادگی سے۔ صحابہ کرام کے نکاح بھی اسی طرح۔ ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ ہے، دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنو حارث کے بندے، تو وہ ان کے باپ نے کہا، علی بن ابی طالب ان کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے کہا یار بات سنو، تم دونوں ہو گئے بچے جوان۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو، دوسرے نے بھی کہا تم دونوں جوان ہو گئے ہو، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو جو بولو کہ اللہ کے رسول ہمیں نا ہمارے ابا نے بھیجا ہے، میرا سلام کہنا، ہم دونوں کا سلام کہنا اور تعارف کروانا، جانتے تو ہیں اللہ کے رسول۔ بولا ہمیں ہمارے والد صاحب نے بھیجا ہے کہ اب ہم جوان ہو گئے ہیں تو کوئی تعاون کرو شادی۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا اللہ کے رسول تعاون نہیں کریں گے، میں نہیں، ہم بھیجیں گے۔ گئے، آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، جی کیسے آنا ہوا؟ اسلام کا آیا ہمارے ابا نے بھی، میرے ابا نے بھی اسلام، جی کام کیا ہے؟ بولا جی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتانا کہ ہم اب جوان ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، تو کوئی بیت المال سے کوئی تعاون کرو، راشن کی مد میں، کوئی پیسوں کی مد میں بیت المال سے دو تو ہم شادی کریں گے، ولیمہ وغیرہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ادھر بیٹھو، آپ نے کہا فلاں کو بلاؤ اور فلاں کو بھی بلا لو، فلاں بھی فلاں کو، آ گیا۔ بولا تو اپنی بیٹی اس کو دے، حاضر، تو اپنی بیٹی اس کو دے، اور حاضر، ٹھیک ہے، اور ٹھیک، تو اب کب ہوگا نکاح؟ جب آپ حکم دے دیں، بولے اب نکاح کرو، پھر چند دن بعد نکاح کرو، ٹھیک ہے جی، حاضر ہے، ٹھیک۔ بلایا زید کو، ادھر آ زید، بیت المال سے نا جب ان کا بچوں کا ولیمہ ہوگا نا تو بیت المال سے راشن دے دینا، اور جاؤ۔ واپس آئے، کہنے لگے جی اللہ آپ نے بھیجا تھا راشن کے لیے تعاون، ولیمے میں کوئی تھوڑے سے چاول دے دیں، کوئی روٹی دے دیں، کوئی گھی دے دیں، کوئی اور چیز، کھجوریں دے دیں ولیمے میں۔ بولا اللہ کے رسول نے تو ہمارا رشتہ بھی کروا دیا۔ اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی، میرا فلاں کو کہا مجھے، اس کو کہا تھا بیٹی دے، ایک کو کہا مجھے دے، اور دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہمیں باہر نکلتے انہوں نے کہا کہ بھئی تم مجھے بتا دینا کہ نکاح کب کرنا ہے، بات بتاؤ۔ اچھا رشتہ بھی ہو گیا، چند دن بعد نکاح ہو گیا، بیت المال سے ان کو دی، تھوڑا راشن دیا، نکاح ولیمہ کرو۔ اللہ اکبر، واللہ عبد الرحمن بن عوف اور واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دیگر صحابہ کرام کا موجود ہے، یہ مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے، لٹے پٹے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک چادر تن پر لے کر آئے تھے مکہ سے، مدینے میں آ کر کاروبار کیا، ایک گٹھلی کے برابر سونا ایک انصاری عورت کے ساتھ حق مہر کا وعدہ کر کے نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست مہاجر ہیں، مکہ کے سردار ہے عبد الرحمن بن عوف۔ پوچھا بھائی یہ رنگ کہاں سے لگا ہوا ہے؟ یہ تو دلہن کے ساتھ لگتا ہے، رنگ دلہن لگاتی ہے۔ میں نے بھی شادی کر لی۔ اچھا جو شادی کر لی، ابھی تو ہجرت کر کے آیا مدینے میں؟ اکبر نے کہا جی ہاں۔ کیا؟ فرمایا نوات و ذہب من، جی ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا یہ حق مہر طے کیا اور میں نے دے بھی دی۔ اچھا یار، فرمایا ولیمہ کر، اولم ولو بشات، بکری کیوں نہ ولیمہ کر۔ تقریباً صحابہ کرام اکثر، مدینہ کتنا ہی تھا، چھوٹا سا مدینہ تھا، اللہ کے رسول وہیں، صحابہ وہیں، مہاجرین صحیح، مہاجرین انصار وہیں، سابقون الاولون من، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نکاح ہو گیا، چپ کر کے نکاح ہوا، بعد میں ولیمے کی دعوت آ گئی۔ اچھا بھائی جیسے ہم دوپہر کا شام کا کھانا کھاتے ہیں نا، ان کے لیے نکاح کرنا ایسے ہی تھا،
بچے کا نکاح کرنا بھی ایسے ہی، اور بچے کا تھوڑا خرچہ تھا جو ولیمہ کرے گا، تو بچی کا تو 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں تھا، 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت موجود تھی، آپ کی 11 شادیاں ہوئی، 9 بیویاں بیک وقت موجود تھیں۔ مکہ میں ختیجہ سے نکاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 آپ کی لونڈیاں تھیں۔ خرچہ کیا ہوا؟ احادیث، جتنی حدیثیں دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے آتے حدیث میں کہ نہیں ہے نا؟ سونے کا انداز کیا تھا آتے نا حدیث میں؟ سوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے آیا نا حدیث میں؟ جاگتے کیسے تھے، جاگتے ہوئے کیا پڑھتے تھے؟ اللہ نے ہمیں تک پہنچا دی یہ بات۔ بیت الخلاء میں جالتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، نکلتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، استنجا کتنے پانی سے کرتے تھے، وضو کتنے سے پانی سے کرتے تھے، غسل کتنے پانی سے کرتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، ہم تک حدیثوں میں آیا یا نہیں آیا؟ آیا نا؟ ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے جو صرف آپ کی بیویوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، قیامت تک کے لیے اللہ نے لاکھوں کروڑوں سینوں میں اور کتابوں میں محفوظ کروا دیا، اور ہم کو آج ایسے پتہ ہے جیسے ہم اپنے حالات سے واقف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے واقف ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کروا دی قیامت تک کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے جی ہمیں نہیں پتا ہمارے نبی نے اس موقع پر کیا کیا۔ تو بتائیں جس نبی کی زندگی کہ یہ نجی زندگی، اب آدھی رات کو اٹھ رہے ہیں، اٹھنے کا پڑا کیا، کتنے رکعت نماز پڑھی، کیسے کھڑے ہوئے یار، ایک ایک چیز سفر میں، حضر میں، جہاد میں، ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کروا دی۔ تو نبی کی 9 شادیاں ہوئیں تو کیا وہ حدیث میں نہیں؟ نبی نے آپ نے 4 بیٹیوں کی شادی کروائی تو کیا وہ حدیث میں نہیں؟ جبکہ شادی سب کے سامنے ہوئی، صحابہ کرام کے نکاح ہوئے، جنازے پڑھائے تو کیا حدیث میں نہیں آئے؟ دفنایا تو کیا حدیث میں نہیں؟ جب سارے لوگوں کے سامنے ایک کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور قبر میں اتار رہے ہیں، جنازہ کیسے پڑھایا، قبر میں کیسے اتارا، کفن کیسے پہنایا، بعد میں کیا کیا، مٹی کیسے ڈالی، گھر میں کیا آئے، بعد میں کیا ہوا میت کے گھر میں، یار یہ حدیث کے اندر نہیں ہے کیا؟ یہ تو سب کے سامنے ہوا۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھپے ہوئے گوشے ہیں، تنہائی نجی زندگی، وہ ہمارے پاس آج موجود ہے کہ استنجا کیسے کرتے تھے، نہاتے کیسے تھے، کلی کیسے کرتے تھے، اور مہمان نوازی کیسے کرتے تھے، گھر میں بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، کتنے پانی سے وضو کرتے، کتنے پانی سے غسل کرتے، ایک ایک چیز اللہ کے نبی۔ تو اتنا مجمع میں جو جنازے پڑھاتے رہے، نکاح پڑھاتے رہے، شادیاں ہوتی رہی، تو کیا وہ موجود رہی ہیں؟ لیکن ہم کہاں دیکھیں گے، ہمیں کہاں فرصت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے قائد نے، ہمارے لیڈر نے، ہمارے رہنما نے اپنی بیٹیاں کیسے رخصت کی؟ نہیں، ہمیں نہیں دیکھیں ضرورت۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جی فلاں برادری کے لوگ ہیں، ان کی یہاں کیا رسم و رواج ہے، یہ فلاں کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ کشمیری ہیں، یہ ہزاروی ہیں، یہ جناب علی میمن ہیں، یہ بلوچی ہیں، ان کی الگ ثقافت ہے، سندھیوں کی الگ ہے، اور ہزارویوں کی الگ ہے، پنجابیوں کی الگ ہے، پٹھانوں کی الگ ہے۔ یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ پٹھانوں۔ اچھا جی، پتہ کرو لوگوں سے کہ یار پٹھان کیا کرتے ہیں شادی میں، غمی خوشی میں، ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں لوگ کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، منہ اٹھا کے آگے ہو اور وہاں شرمندگی ہو۔ یہ لوگ ہیں، ان کی ہاں نکاح سے 10 دن پہلے سے کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور تحفے طائف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اتنا کاروبار تو ان کا ہے نہیں جی، قرضہ پکڑ دیں، کسی سے 50,000 مانگ، کسی سے 10,000 مانگا، کسی سے 1,00,000 مانگا، کسی سے 2,00,000 مانگا، کسی سے 1,000 ہی مانگا، یار کچھ وہ بیٹی رخصت کرنی ہے یار، بیٹے کا نکاح کرنا ہے یار۔ اب جناب علی پوری، اور اس کے لیے تحفے طائف ہیں، اس کے لیے براتیں جا رہی ہیں، منگنی کے لیے براتیں جا رہی ہو ظالمو، اور منگنی کے لیے بارات جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ہم کیا نمازیں، کیا حدیث، کیا جناب علی سلفی، تو کیا قرآن و حدیث والے، کیا مسلمان، تو کیا جنتی، تو اسے ظلم کر رہے ہیں ہم،
کہ مجھے کئی خواتین نے کہا کہ شیخ صاحب اللہ کے لیے اس بات پر بولو، ہماری بچی کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ آ چکے ہیں، وہ بیچاری تیار ہو کے بیٹھتی ہے، کپڑے ادھارے لے لیتی ہے، ایک آ رہے جی ہم آ رہے ہیں جی آپ کی بچی کو دیکھنے کے لیے جناب علی ہیں، رشتہ لینے کے لیے 10 آدمی آ رہے ہیں، 15 آدمی آ رہے ہیں۔ اب 10-15 آدمی کا کھانا ہے، ابھی بیچارے انہیں لے کر غریبوں نے کرنا ہے، کر رہے ہیں نا کرنا۔ اچھا اب بچی تیار ہو کے بیٹھ رہی ہے، بچی کو تیار کرو، بچی کو کپڑے کسی سے ادھار لے کے پہناؤ۔ وہ آئے دیکھے، بھابھی بھی آئی ہے، مامی بھی آئی ہے، خالہ بھی آئی ہے، دلہا جس کے لیے رشتہ اس کی بہن بھی ہے، ہاں جی، اور اس کی جناب علی ہیں ماں بھی ساتھ ہے، اور اس کی بھابھی بھی ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئے جناب علی، ہاں کھانا تیار ہو رہا ہے جناب، بیٹھے ٹوٹ پڑے دسترخوان کے اوپر، طرح طرح کے کھانے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے۔ اب ہر لڑکی کو دیکھو، ایک نے کہا جی اس کی ناک موٹی ہے، ایک نے کہا اس کا دانت ٹیڑھا ہے، بھابھی بولی کہنے لگی یہ دیکھتی یوں کر کے ہے، خالہ بولی رنگ کالا تھوڑا سا، کوئی کہتے قد چھوٹا ہے، ایک اور بولی نہیں بات بھی صحیح نہیں کر سکتی، ایک اور بولی شادی بہت ہے۔ اچھا جی ہم بتائیں گے، چلے گئے، جا کے فون کر دیا نہیں ہو سکتا، دوسری پارٹی آ گئی، 50 ہزار روپے خرچہ ہو گیا، وہ بیچارے تیار ہو کے بیٹھی، فون آ گیا جی نہیں، فیتا لے کے ماپتے ہیں، فیتا لے کے، ہمارے بیٹے کا قد 52 انچ ہے، 52 انچ کی لڑکی چاہیے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ہم گئے تھے فلانے جہاں رشتہ دیکھ رہے اس کی ایک انگلی ٹیڑھی ہے، تو میں نے کہا تم نے اس کو جہاز اڑانا ہے کیا بھائی، تم نے اس کو جہاز کا پائلٹ بنانا ہے؟ اگر انگلی ٹیڑھی ہے تو کون سا کو اس نے کمپیوٹر چلانا ہے یار، جہاز اڑانا ہے یار، انگلی سے تمہارا کیا کام ہے ظالم؟ وہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم بڑے ظلم ہے۔ کئی خواتین نے کہا شیخ صاحب ہماری بچی ڈس ہارٹ ہو گئی ہے، ڈس ہارٹ ہو گئی ہے، اور ہم تو جینے کے قابل نہیں رہے، ہم تو منگنیوں کے چکر میں ہی اتنے خرچہ کر چکے ہیں یار، بچی نفسیاتی مریض بن چکی ہے، اور ہم فلاں چیز دی، اور یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں، میرا دوست